نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین ثم آمین۔ آیت 204 سے 2014 تک۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے یعجبک خوش کرتی ہے آپ کو قولہ بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی اوپر فی ما اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وَہُوَ حالانکہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں۔ اگر ہم آیت 204 اور 205 کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیات ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور بڑے نرم لہجے میں باتیں بتاتا، اور پھر یہ بھی کہ اسلام میں مخلص ہونے کا دعویٰ بھی کرتا، لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور اس نے مسلمانوں کے مویشی ہلاک کر دیے، کھیتی جلا دی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف اخنس بن شریک ہی نہیں بلکہ تمام منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جن میں یہ سب کوالٹیز تھیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات آپ کو خوش کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ سخت جھگڑالو ہے۔ اگر ہم جھگڑالو ہونے کو دیکھیں تو جھگڑا کرنا منافقین کی صفت ہے۔ تو قرآن میں گویا عمومی طور پر دو ہی گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ایمان اور عمل صالح والے اور دوسرے بے عمل۔ تو یہاں دین میں عمل کی بجائے باتوں سے کام لینے والے کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے کوئی ہے جو خوش کرتا ہے آپ کو اپنی باتوں سے، یعجبو کا عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور خود پسندی کی بیماری کو عجب کہتے ہیں۔ عجوبہ بھی اسی سے ہے، اعجاب بھی اسی سے ہے۔ اعجاب کا مطلب ہے کسی کو اپنی پسندیدگی میں مبتلا کر دینا۔ تو پہلا اشارہ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ لوگوں کی باتیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور دوسری بات کہ عام لوگ ہماری طرف اشارہ ہے، ہم سب کو اس میں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا۔ اور فرمایا کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو خوش کرتی ہے آپ کو بات اس فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کے بارے میں اس کی باتیں بہت بھلی ہیں، اور ساتھ میں کیا وہ کیسے سپورٹ کرتا ہے اپنی باتوں کو، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اپنے اوپر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کو اور زیادہ ویلیو کرتا ہے۔ اگر ہم قولہ کو دیکھیں تو دنیا کے ٹاپک پر تو خوب بات کریں گے لیکن دین پر نہیں کرتے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ انہیں علم نہیں ہے، ان نون ٹاپک ہو تو پھر اس بارے میں زیادہ تبصرے نہیں ہو سکتے، اور دوسری وجہ یہ کہ علم ہے لیکن اگر ہمارا انٹرسٹ نہ ہو تو پھر بھی وہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خوش اخلاقی دنیا کے بارے میں ہے، اور گفتگو میں غالب کون آتا ہے؟ جھگڑے میں غالب کون آتا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اخلاق کون سا اچھا چاہیے؟ جو اندر سے اچھا ہو، صرف ظاہری اخلاق نہیں۔ اور یہاں جس بات کا ذکر آ رہا ہے وہ ظاہری اخلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ تو سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں۔ تو یہاں جھگڑا کرنے والے سے مراد منافق بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو وہ قسمیں کھا کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے منافق ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اور انڈائریکٹلی ہم سب کو کہا گیا کہ لوگوں کی باتوں میں، ایسے شخص کی باتوں میں نہ آیا جائے جو اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے عمل میں نہیں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ جھگڑا بہت بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ بد اخلاقی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جھگڑا کرنے والا اور بحثیں کرنے والا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ انسان ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی تو وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد نہیں وہ پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسی شخص کی مزید اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو الد الخصام بھی ہے اور جو اپنی باتوں سے لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ کیا کہ جب وہ دنیا کی طرف رخ موڑتا ہے تو پھر وہ وہاں بھی فساد کرتا ہے، کھیتی کو بھی تباہ کرتا ہے اور نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں ہمیں اپنے ٹاپکس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فیوریٹ ٹاپکس کیا ہیں۔ جھگڑنے اور بحث کرنے میں ہم کن ٹاپکس پہ ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ الد الخصام ہے اور بحثیں کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر ہم کنکلوڈ کریں تو بیسیکلی یہاں ڈوئل فیس بندے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ویسے تو وہ خوبصورت لہجے میں بات کرے گا، لیکن اگر اس سے کوئی ڈیل کی جائے، کوئی ڈسکشن کی جائے، کوئی بحث والا ٹاپک آ جائے تو وہ لڑنے لگتا ہے، اور یہی منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لہجے اخلاق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ اور جب وہ منہ موڑتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد کرنے کی۔ اب وہ کیا منہ موڑتا ہے، یعنی کہ وہ پہلے تو ایک منافق تھا، لیکن اب وہ فزیکل فارم میں آ گیا ہے، وہ پریکٹیکلی فساد کر رہا ہے اور اس کا فساد نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اخنس بن شریک جو تھے انہی کے بارے میں یہ آیت فردر چل رہی ہے کہ پھر جب وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اسلام سے پھر کر چلا گیا اور پھر اس نے اپنے رشتے کی فصلیں بھی کاٹ دی، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ ہرس یعنی کھیتی کا لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے، تو اپنے رشتے کی فصل تباہ کر دی اور غصے میں آ کر اس نے جانوروں کو مار دیا، ضد میں آ کر اپنی نسل کو تباہ کر دیا۔ اور اگر ہم اسے عام پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں تو جب بھی کوئی ذکر سے منہ موڑتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، زمین میں فساد کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا فساد اس کی اپنی فیملی کو، اپنی نسل کو اور کئی نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فیوریٹ، اپنا پسندیدہ اور اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ تم ڈرو اللہ سے، اخذتہ امادہ کرتی ہے العزت عزت بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اسے جہنم ولبئس اور البتہ کتنا برا ہے مہاد ٹھکانہ۔ یعنی جب فسادی شخص کو، اس نسل تباہ کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی انا، اس کا تکبر اور اس کی ضد، ڈٹائی، ایگو، یہ سب آڑے آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا۔ اور کیا ہوتا ہے، آمادہ کرتی ہے اسے عزت گناہ پر، یعنی کہ اس کی عزت جو ہے، اس کا تکبر جو ہے وہ اسے گناہ کی طرف ہی مائل رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فحسبہ جہنم، کافی ہے اسے جہنم۔ جہنم جو ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کو کہا جائے اور وہ کہے کہ میں تو اپنے لیے خود کافی ہوں، یعنی کہ تکبر کرے، ڈٹائی کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ جب کہا گیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال مٹی پہ رکھ دیا اور اپنے آپ کو خاک میں کی طرح جو ہے وہ پریٹینڈ کیا اور کہا کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ پھر ایک بالکل ہی اپوزٹ بندے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یشری، جو بیچتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات، رضا اللہ، اللہ کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت شفیق ہے، بالعباد، بندوں۔ اب ایسے شخص کی بات ہے جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے۔ جب کوئی بیچ دیتا ہے تو اس کا نفس حوالے ہو جاتا ہے دوسرے شخص کے جس نے خریدا ہوتا ہے، اور وہ بیچ کس کو رہا ہے؟ اللہ کو، اور چاہ کیا رہا ہے؟ اللہ ہی کی رضا چاہ رہا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی خود کو بیچ ڈالتا ہے تو یہ سب سے بہترین سودا ہوتا ہے، یعنی اس حد تک اللہ کی محبت ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ساتھ اس نے سب کچھ اور اپنا آپ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا۔
اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کے فیصلوں پہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کی تقدیر پہ بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، تو اللہ کی رضا کا مطلوب شخص بن جاتا ہے۔ اور رعوفم بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں پر، تو بندوں سے مراد عام لوگ، ہم لوگ بھی ہیں، اور دوسرا عباد الرحمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں، عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ تو کیسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کو چاہے گا؟ جب وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا، اسلام کو A to Z فالو کرے گا۔ پھر فرمایا ولا، اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، انہ بے شک وہ لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت سہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال یہاں کا کمایا ہوا ہے اور اسے تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حضرت سہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین اسلام ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ کیا لے کر گئے؟ صرف دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے سفر کا سارا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہیب تو نے نفع بخش تجارت کی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ کی، لیکن یہ آیت بھی عام ہے اور تمام مومنین، متقین اور مال دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کے بارے میں، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں جس میں ایسے مرد مجاہدین کا ذکر ہے جو دین اسلام کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اس میں عام لوگوں کا معنی بھی مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیچ دیا اور پھر کیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، کمپلیٹ سبمیشن کر دیا۔ اور کمپلیٹ سبمیشن کیسے ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو مار کر، قربانیاں دے کر، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر، اور آباء و اجداد کا وہ دین جو من گھڑت ہو، جو اسلام کے اصولوں کے اگینسٹ ہو، پھر آزمائشوں کو برداشت کر کے، منافقت چھوڑ کے، اپنے دل، دماغ، صلاحیتیں، ہر چیز اللہ کی طرف لگا کے، اور پھر شیطان کے قدموں کی پیروی کو چھوڑ کر۔ تو اگر عام دیکھا جائے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے، تو ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں اور شیطان کو پسند ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ ہر وہ کام جو سنت سے ہٹ کر ہے اور شیطان کو پسند ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہو بے شک وہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ شخص جو اپنے آپ کو فساد سے بھی بچا لے اور اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں بھی داخل کر لے، لیکن پھر اگر زلل تم پھسل جاؤ تم من بعد اس کے، ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فاعلموا تو جان لو، ان بے شک اللہ تعالی عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو انسان کو شیطان پھسلا دیتا ہے، اور پھسل جانا کیا ہوتا ہے؟ سڈنلی گر جانا۔ اور اصل پھسلنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی اٹریکشن۔ جب آخرت سامنے نہ ہو، مقصد کوئی سامنے نہ ہو، تو پھر آئیڈیل زندگی کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے، اور آئیڈیل زندگی گزارتے گزارتے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں تو جب انہیں دنیا کی کوئی چیز اٹریکٹ کرتی تو وہ فرماتے اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان العیش عیشۃ الآخرہ، بے شک اچھی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں زلل تم، زا لام لام زل، پھسلنا، تو پھسلنا کیا ہوتا ہے کہ سڈنلی کوئی پھسل جاتا ہے اور پھر وہ سٹیبل نہیں ہو پاتا۔ مطلب اگر کوئی گر رہا ہے تو وہ کوئی چیز کا سہارا لے سکتا ہے، کسی چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتا ہے، لیکن پھسلنا اچانک ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پھسل کے گرا رہے تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو گویا انہی لوگوں کو جو اسلام پر پورا اتر رہے تھے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پھسل جاؤ، ڈگمگا جاؤ، کوئی ٹیسٹ آ جائے، پریشر آ جائے، استقامت بگڑ جائے اور پھر بھی پھسل جاؤ تو کون پکڑے گا تمہیں؟ اللہ۔ اور اگر پھر بھی نہ اٹھے تو اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ابلیس بھی پھسلا ہی تھا اور اس نے کیا تھا؟ تکبر، اور تکبر نے اس کی استقامت کو خراب کر دیا، پھر پھسل کر گرا اور گرا ہی رہا اور معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنا دیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام بھی پھسل گئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضیہ اور پورا کر دیا جائے الامر کام، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ تو یہ جو پھسل کر ادھر ہی بیٹھ گئے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمانے کہ کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ اور فرشتے خود اتر آئیں، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ امر کر دیں گے، جیسے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتے صف در صف آئیں گے، اور سورہ دخان میں فرمایا اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل ہو جائے گا، یعنی روا روا ہو جائے گا۔ سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات جو یہاں بتائی گئی، وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سورہ الہود آیت 23 میں فرمایا سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ایک طرح سے تنبیہ ہے کہ اگر لوگ آج نہیں سمجھتے تو کیا روز قیامت سمجھیں گے۔ اور پھر فرمایا تنبیہ کو اور زیادہ ایمفسائز کیا، سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی آتیناہم دی ہم نے انہیں، من آیت نشانیاں، بینہ واضح، ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا، نعمت کو، اللہ کی، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءت آ گئی ان کے پاس، فإنہ تو بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے عقاب سزا دینے میں۔ تو بیسیکلی یہاں بھی تنبیہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا تھا، اور اللہ کی نعمت انہیں کیا دی گئی تھی؟ آیات، نعمت ایمان، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور ایک من گھڑت دین بنا لیا تھا، جیسا کہ سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ کتنی ہی دی ہم نے انہیں نشانیاں، تو انہیں تورات ملی، معجزات ملے، من و سلوہ ملا، پھر 12 چشمے ملے، بادلوں کا سایہ دیا گیا، غلامی سے نجات دی، حکومت دی، اور پھر انہوں نے ان واضح نشانیوں کو پا لینے کے بعد نعمت کو بدل دیا، تورات کو بدل دیا۔ اور نعمت کو کیسے بدلا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور انسان اسے قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرے، اس قرآن کو چھوڑ کر اپنا من گھڑت دین بنا لے، جو چاہا وہ پکڑ لیا، اس پہ عمل کر لیا، جو پسند نہ آیا اسے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ایسے کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا زُيِّنَ، مزین کر دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان کا، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو ان کے لیے مزین کر دی گئی، یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پھسلے تھے۔ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی کی اٹریکشنز، زُیِّنَ، وہ مزین کی ہوئی آئیڈیل لائف کی خواہش۔ سورہ نمل آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دنیا کے اعمال خوشنما بنا دیے۔ تو مومن کے لیے دنیا اٹریکشن نہیں ہوتی۔ اور پھر وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین، ان کا جو ایمان لائے۔ تو دنیا میں بزی ہوں، اس کامیابی کو حاصل کرنے میں کوئی بزی ہو، اور وہ دیکھے کہ کوئی اس کو چھوڑ کے اپنی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اپنا کوئی دین کا فریضہ سر انجام دینے جا رہا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ سورہ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے قیامت کے دن کفار پر ہنسیں گے اور اونچی مسندوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ریوارڈ ہوگا، اور یہ دنیا میں نہیں، کہاں مل رہا ہے؟ آخرت میں مل رہا ہے۔ والذین اتقوا، اور وہ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو اگر آج کفار کے پاس دنیا ہے اور وہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو دنیا کی زندگی تو کافر کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، اور کفار حقیقی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وسائل کے اعتبار سے کمزور، لیکن اگر ایمان میں بڑا ہو تو قیامت کے دن وہ بلند مقام پر ہوگا، جیسا کہ حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلیمان فارسی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ان کو اولین اور آخرین کے مجمع میں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو مسلمان معاشی طور پر اس وقت بہت غریب تھے، اور بعد میں ایسا دور آیا جب زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا گیا کہ لینے والا کوئی نہیں تھا اور دینے والے بہت سے تھے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ کانا تھے الناس لوگ امت واحدہ، ایک ہی، فبعثا پھر بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، وانزل اور اس نے نازل کی معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینا درمیان الناسی لوگوں کے، فیما اس میں جو اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر الذین انہوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد اس کے، ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغیاں بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے انہیں، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، لما اس کی جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق میں سے، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ تو پہلے سب ایک ہی امت تھے، یونٹی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا، اور مبشرینہ سے مراد ہے کسی بڑی تکلیف یعنی جہنم سے بچنے کی خوشخبری یا جنت میں داخلے کی خوشخبری۔ تو ہر دور میں انبیاء کو بھیجا گیا، ہر علاقے سے شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو خوشخبری بھی دی گئی، وہ منذرین اور ڈرایا بھی گیا۔ اور منذرین ڈرانے کے معنی یعنی خبردار کرنے کے ہیں، ایسا ڈرانا جس میں خیر خواہی اور ہمدردی بھی ہو۔ پھر انبیاء بھیجے گئے، ساتھ میں کیا کیا گیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب بھی، حق کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو گویا جو شرک تھا اس کی وجہ سے اختلاف شروع ہو گیا، اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء اور کتاب بھیجے گئے۔ فی مختلفوا فیہ اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے بعد اس کے، جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں ضد کی وجہ سے۔ تو اختلاف بڑی جو ہے وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اور وہ استقامت کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، اور یہ ایسی آزمائش ہے جو انسان کو دین سے پلٹ دیتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی غزوہ بدر میں اور ڈیفرنٹ مشکلوں میں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اب بھی مدد فرما رہے ہیں، اور وہ کیسے کہ جو ضد پر نہیں رہے۔ ہر دور میں ایک نہ ایک جو گروہ ہے وہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، لما اس کی جو اختلافوں انہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ اس میں، من الحق باذنہ حق میں سے اپنے حکم سے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ وہ ایک توفیق ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ حق پر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا دین کیا تھا؟ قرآن اور سنت، اور وہ دینے والے تھے قربانیاں، اور آزمائشوں کو سہنے والے لوگ تھے۔ واللہ یہدی من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو وہاں پر سیدھا راستہ مانگا تھا کون سا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ام حسبتم کیا خیال کرتے ہو تم، ان کے تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان کی جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، مستہم پہنچی انہیں، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے وہ، حتی یہاں تک کہ یقولوا کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، متا کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب قریب ہے۔ تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ وہی جو پیچھے بات کی گئی، اختلاف، تو اختلاف ہی کی وجہ سے آزمائش آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صرف قریش کی مخالفت میں تھے،
اور لیکن جب ہجرت کی مدینہ میں آئے تو یہود، کفار مکہ، منافقین بھی مخالف ہو گئے۔ اگر ہم یہود کو دیکھیں تو وہ اہل کتاب تھے، لیکن کتاب ہونے کے باوجود دین کی مخالفت ہو گئی۔ منافقین کو دیکھیں جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے مخلص ہیں، تو آزمائش اہل مکہ کی طرف سے ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی طرف سے بھی ہوئی تھی جن کے پاس علم تھا۔ تو آج بھی مشکل ترین آزمائشیں اپنوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں، دینی پڑھے لکھے علماء کی طرف سے ہوتی ہیں، جیسے یہود کے علماء کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آئی۔ تو خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت۔ تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ پچھلے لوگوں کی مثال تو تم تک پہنچی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ جب انہیں سخت سختیاں پہنچی، البأساء یعنی کہ جسمانی تکلیف، والضراء اور ذہنی تکلیف، وزلزلوا اور وہ سخت طرح سے ہلا دیے گئے، تو مومن بری طرح آزمائے گئے تھے۔ اور تب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، یعنی جنت جانے کے لیے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، کبھی لوگوں کی باتوں کو، کبھی مال کے ضیاع کو، کبھی مال کے چلے جانے کو، کاروبار کے گھاٹے کو، کبھی اپنی خواہشات کی کو، تو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اور پھر ایک امید بھی دلا دی، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی جان دے دے اور پھر اسے اور بعد میں اس کی جو مشکل ہے وہ اپنی پیک پر ہو، لیکن اس نے ٹل جانا ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس میں اس سے پتہ چلتا ہے، مفہوم ہے کہ جب ایک آزمائش اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ ہٹا دی جاتی ہے، وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہوپ دلائی، خبردار اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الہی آمین۔